اور سنت معصوم اس لیے ختم نہیں ہو سکتی کہ اگر مسئلہ پیدا کرنے والے موجود ہیں تو ایک حل دینے والا پردے غیب میں موجود ہے. سنت معصوم ختم نہیں ہوئی ہے، سنت معصوم مسلسل جاری ہے. تو پہلا ماخذ شریعت کا کتاب خدا، دوسرا ماخذ شریعت کا سنت رسول پلس 13 معصوم یعنی سنت معصومین. یہ دوسرا ماخذ آ گیا. اچھا اب تیسرے ماخذ پہ آ جائے. بحث بڑی ٹیکنیکل ہے، یعنی بحث کیا ٹیکنیکل ہے، وہ جو عنوان ہے نا اجتہاد اور اختلاف فتاوی، یہ موضوع ہی بڑا ٹیکنیکل ہے. اور اگر میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا اصطلاحی لفظوں کو استعمال کر کے تو شاید بات زیادہ آسانی سے واضح ہو جاتی، لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے اپنے نوجوان دوستوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ کتاب خدا، سنت رسول. تیسرا سورس ایک گروہ میں قیاس اور ہمارے یہاں دلیل عقل. اب ہم اپنی دلیل دینا چاہتے ہیں. بھائی یہ بتائیں، بہت توجہ رہے، کہ وہ جو آپ کا آخری امام غیب میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کام کیا ہے؟ کوئی کام تو ہوگا نا. تو جس طریقے سے ایک اندیکھی طاقت گمراہ کر رہی ہے اسی طریقے سے وہ فی الحال نظر نہ آنے والا انسان ہدایت کر رہا ہے. اسے ذہن میں رکھیے گا. تو اس غیب میں بیٹھنے والے امام کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو وہ حق بات کہہ دے، چاہے سامنے آئے یا نہ آئے، کسی کے دل میں ڈال دے، کسی کے کان میں کہہ دے، القاء کرے. یعنی صحیح بات معاشرے میں ہر زمانے میں موجود رہے. یعنی ضروری نہیں سب لوگ مان لے ہوئے، سب تو مانے بھی نہیں، لیکن اس کا یہ فریضہ ہے کہ کسی غلط بات پر ساری امت کو جمع نہ ہونے دے. اگر بھائی بڑا پالیسی میکنگ جملہ کر رہا ہوں، اگر پوری امت پیغمبر کی کسی غلط بات کے اوپر جمع ہو جائے، یعنی 100% غلط پر، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غائب فریضہ ہدایت کو انجام نہیں دے رہا ہے. جو غلط بات پر جمع ہو گئے سب، یعنی سب جمع ہو گئے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس امام کے ہوتے ہوئے پوری امت کسی غلط بات کے اوپر مجتمع ہو سکے. اس لیے اگر امت جمع ہو رہی ہے واقعاً کسی بات پر تو مطلب یہ ہے کہ امام کی رائے اور امام کا اندیہ اس کے اندر شامل ہے. میں نے بہت زحمت دے دی اور اب مجھے اختلاف فتویٰ تک پہنچنا ہے. ابھی تو میں اجتہاد تک نہیں پہنچا، لیکن بس بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا. میں ہمارے پاس دلیل عقل، دوسروں کے پاس قیاس. میں قیاس کے معنی اسے دیکھا، یہ ملتا جلتا ہے اس سے، اس لیے جو اس کا حکم وہ اس کا حکم، یہ ہے قیاس. قیاس کے معنی دو چیزیں ملتی جلتی ہیں تو جو اس کا حکم وہ اس کا حکم. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آسان سی بات ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ عزیزان محترم، قیاس کے معنی ہے اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو دخل دینا، اپنی مرضی کو دخل دینا. اور جس کے یہاں سنت کم ہوگی وہی تو اپنی مرضی کو دخل دے گا نا. لیکن جس کے یہاں سنت کا دائرہ وسیع ہو اور جس کے حاملان سنت آج تک موجود ہوں، اسے کیا ضرورت ہے قیاس کو دخل دینے کی؟ تو ہمارے یہاں جو چوتھا سورس ہے دلیل عقل، اس سورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل میں جو آیا وہ ٹھوک دیا. نہیں، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، اور جو قواعد و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان قواعد و کلیات کی روشنی میں تم نتیجے اخذ کرو. اس کا نام ہے دلیل عقل. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول کے زمانے میں تو آپ مکلف تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کیا آج مکلف نہیں ہے؟ آج بھی ہے. اچھا رسول کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا رسول سے پوچھ لیتے تھے. تو پہلی بات آج ہم مکلف ہیں. دوسری بات ہم اس زمانے میں اگر ہوتے رسول یا معصوم سے پوچھ لیتے. آج نہ رسول ہے نہ معصوم ہے. نمبر 2 برزل دے رہا ہوں. نمبر 3 ہمیں رسول اللہ کی کتاب دے گیا، اپنی سنت دے گیا، اور اپنے بعد 13 معصوموں کی سنت دے کے گیا. یہ نمبر 3 ہے. پھر سنیں، ہم مکلف ہیں نمبر 1. نمبر 2 آج ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے پوچھ سکیں. یہ نمبر 2. نمبر 3 لیکن وہ رسول بندوبست کر کے گیا ہے، خدا کی کتاب دے کے گیا، اپنی سنت دے کے گیا، اور اپنے ساتھ 13 معصوموں کی سنت دے کے گیا. نمبر 4 اب اگر ہم اس کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، اس کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، معصومین کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، تو ہم بینی و بین اللہ اسے سمجھیں اور جو حکم اس میں سے نکالے وہی ہمارے حق میں اللہ کا حکم ہوگا. تو اب وہ لوگ
وہ لوگ جو واقعاً حدیث سمجھتے ہیں, سنت سمجھتے ہیں, کتاب خدا کو سمجھتے ہیں, قرآن کی ساری تفسیروں سے آگاہ ہیں, طریقہ استنباط سے واقف ہیں, ان کا فریضہ شرعی ہے کہ وہ اس عہد میں جب معصوم سامنے موجود نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس میں سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس پہ عمل کرے. تو مجتہد تو چھوٹ گیا کہ اسے کتاب دیکھی, سنت دیکھی, اور دیکھنے کے بعد رزلٹ نکالا, اور رزلٹ نکالنے کے بعد اس نے عمل کر لیا. آپ کیا کریں اور میں کیا کروں مثلا؟ بھائی اب پبلک کیا کرے, ہے نا؟ تو اب پبلک کو پھر واپس چلنا پڑے گا ان معصوموں کی بارگاہ میں کہ ان سے انڈیکیشن ملے اور ان سے ڈائریکشن ملے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی 4 ہیں نواب ارباز کہلاتے ہیں, 4. ان 4 کے آخری ہے علی ابن محمد سیمری, سن 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. علی ابن محمد سیمری, انہوں نے خط لکھا امام کے نام. خط کا جواب آیا, وہ ٹیکسٹ, وہ جواب آج تک بہار الانوار میں, کافی میں اور دوسری جگہوں پہ موجود ہے. تو اب خطوط امام کے پاس جاتے تھے, امام جواب نہیں دیا کرتے تھے. بات تو مکمل ہو گئی نا. اب میں جا رہا ہوں, یہ خطوط والا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. تو وہ امل حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا, دیکھو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا. جو لوگ ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا. یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل سے مسئلے حل کر لینا, عقلی گدے لڑاتے رہنا اور جو الٹا سیدھا سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کر لینا. نہیں, ہم حدیثیں دے کے جا رہے ہیں, ہم اپنے اقوال دے کے جا رہے ہیں, ہم قرآن مجید کی تشریح دے کے جا رہے ہیں. تو قیامت امل حوادث الواقعہ, قیامت تک آنے والے جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں تمہارے, ان سب میں کس کی طرف رجوع کرو؟ ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک کیٹیگری بنی ہے جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں, یہ در حقیقت معصومین کی حدیثوں کے راوی ہیں. یہ فقہ سمجھتے ہیں, اصول فقہ سمجھتے ہیں, طریقہ استنباط سے واقف ہیں, صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں, غلط حدیث کو سمجھتے ہیں, کون سی تقیہ میں بیان کی گئی, کون سی تقیہ میں نہیں بیان کی گئی, ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور کرائیٹیریا وہی ہے کہ بھائی ہم مکلف ہیں, معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے, کتاب پوری طرح واضح نہیں ہے. تو اب جو بھی رسول ہمیں دے کے گیا ہے اس سے جو ہم استنباط کریں گے اور جو ہم اخذ کریں گے, اس اخذ و استنباط کو ہم اپنے لیے حجت قرار دیں گے. تو ان کے لیے تو حجت ہو گیا. لیکن 12ویں نے غیبت کبریٰ میں جاتے جاتے پوری انسانیت کو اور اپنے پورے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور تمہاری اگر کوئی پرابلم ہو تو تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو. اب اس راوی حدیث کو آپ چاہے مفتی کہہ لیں, چاہے مرجع کہہ لیں, چاہے مجتہد کہہ لیں, چاہے کچھ اور کہہ لیں. حکم امام یہ ہے کہ اگر تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور اٹک جاؤ اور تمہیں اس مسئلے کا حل نہ معلوم ہو تو اس کی طرف رجوع کرو. اور یہی حکم قرآن تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو. ہمارے پاس معصوم کانٹیکٹ میں نہیں ہے, غیبت میں ہے, موجود ہے, لیکن ہمارے ربط میں نہیں کہ ہم بات پوچھ سکیں. تو جو سورسز ہمارے پاس ہیں ان میں بنیادی سورس قرآن مجید اور سنت معصوم. اچھا, قرآن قطعی السند ہے اور ظنی الدلالہ ہے. آپ حضور توجہ فرمائیے گا اس لیے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. قرآن قطعی السند اور ظنی الدلالہ, اس کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, لفظ لفظ اللہ کا کلام ہے. تو سند اس کی قطعی ہے. اور ظنی الدلالہ کے معنی کیا ہے؟ مطلب ہر ایک پہ واضح نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار. یعنی اگر کوئی شخص چھاتی ٹھوک کے یہ کہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہی مراد لی تھی اور میں شیور ہوں کہ بھئی یہی ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ مراد الہی اللہ جانے, اللہ کے معصوم بندے جانے. یہ تیسرا کہاں سے آ گیا درمیان میں؟